بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العمران کی آیت 33 سے شروع کریں گے۔ یہ جو آیت 33 ہے، اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ کی جو تحمید ہے، جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، 32ویں آیت تک تحمید ختم ہو جاتی ہے، اور ان آیات میں اب اہل کتاب اور بالخصوص نصارہ پہ تمام حجت کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران کا خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عمران کے خاندان کا جو ذکر آیا ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جو حضرت عمران تھے، یہ سیدنا مریم کے والد کا نام تھا، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران کے خاندان کو اور ابراہیم کے خاندان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سے پہلے جو حضرت آدم اور نوح کا ذکر ہوا ہے، اس میں یہ دیکھیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کو جو انفرادی طور پہ نبوت عطا ہوئی تھی، نبوت اور رسالت کی، وہ اکیلے تھے جنہوں نے اکیلے جو اللہ کی دین کی دعوت کا کام کیا تھا۔ یہاں پہ اب وہ ذریت ابراہیم اور ذریت عمران میں منتقل ہو رہی ہے، مطلب کہ ان کے خاندانوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں جو لفظ آیا ہے، اب اوپر عربک میں بھی پڑھیں تو وہ وآل ابراہیم وآل عمران کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر اس میں جو اگلی جو آیات ہے 34 ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ یہاں پہ مسیحیوں کی گمراہی کا جو تمام تر سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ اور رسول ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا مانتے، اور ان کو اللہ کی جو یہ پورا تخلیقی نظام ہے اس میں وہ شریک قرار دیتے ہیں۔ تو اگر ان کی یہ بنیادی غلطی رفع ہو جائے تو اسلام صحیح و خالص کی طرف ان کا پلٹنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس خطبے میں اللہ پاک نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ یہ سب ایک ہی نسل میں سے تھے، اور ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر آئے، اور پھر ان کی آل میں پیغمبر آتے رہے۔ تو یہ کوئی خدا نہ تھا جو ان کے اندر سے پیدا ہو گیا، یہ بلکہ پیغمبروں کے بعد ان کے بچے تھے، اور ان کی نسل کے اندر یہ نبوت منتقل ہوتی رہی، اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ تو یہ سب نے ایک ہی کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ خدا کی دین کی دعوت کا کام تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور یہ پھر آگے جو قرآن نے یہ بیان کیا کہ اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کریں گے اس معاملوں میں، کیونکہ یہ اتمام حجت ہے ان پہ، نصارہ پہ، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بحث سے تھے اس بات پہ۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے نبی پاک سے بحثنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کس سمیع و علیم ہستی کے ساتھ بیسنے کی جسارت کر رہے ہیں، کیونکہ نبی سے بیسنا بیسیکلی اللہ سے بیسنا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے وہ اتمام حجت ایکسپلین کی ہے۔ یہی آج کی تفسیر تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔